رب کائنات نے اس آیت کے اندر مخاطب کرتے ہوئے لوگوں سے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ کہ ایمان والوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور اس جنت کی جانب دوڑو جس کی وسعت آسمان و زمین سے کہیں زیادہ ہے، اعدت للمتقین جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آج کا مسلمان کس جانب دوڑ رہا ہے اور قرآن کریم ہمیں کس جانب دوڑنے کی دعوت دے رہا ہے؟ ہمیں اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے مسلمان کے دل کے اندر اگر ہوڑ لگی ہوئی ہے تو اس چیز کی لگی ہوئی ہے کہ میرے پاس دولت زیادہ ہو، میرا مکان میرے بھائی سے اونچا ہونا چاہیے، میری پراپرٹی میری جائیداد میرے بھائی کی جائیداد سے زیادہ ہونی چاہیے، معاشرے کے اندر میری عزت میرے بھائی کی عزت سے زیادہ ہونی چاہیے، میرا نام میرے پڑوسی سے اونچا ہونا چاہیے۔ آج دوڑ اس چیز میں لگی ہوئی ہے، حالانکہ قرآن کریم تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت طلب کرنے کے لیے کوشش کرو، آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب چل کر کے آؤ، دوڑ کر کے آؤ، کوششیں کرو کہ کس طریقے سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ لیکن کوشش آج دنیا کے کمانے کی لگی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے فقیہ محدث گزرے ہیں، ان کا واقعہ لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر کہ شروع زمانے میں جائیدادیں ان کے پاس میں کافی زیادہ تھی، عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والے تھے، شباب و طلاق کے اندر مبتلا رہتے تھے، گانے بجانے کے اندر مبتلا رہا کرتے تھے۔ ایک باہر باغ تھا، گھر کو چھوڑ کر کے اس باغ میں رہنے کے لیے چلے گئے، دوستوں کی محفلیں لگا کرتے تھے، دوست آیا جایا کرتے تھے، پوری رات ناچ گانا ہوتا تھا، شراب پی جاتی تھی، ستار بجایا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ جو ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ستار بجاتے بجاتے سو گئے ہیں، صبح کو اٹھتے ہیں، اس کو دوبارہ بجانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس سے آواز نہیں نکلتی، اس کے تاروں کو درست کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، پھر بجانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آواز نہیں نکلتی، پھر کوشش کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے غیبی آواز آتی ہے، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کا دل اللہ کی طرف چلے، اللہ کے ذکر کے لیے پسیجے؟ جب یہ آیت کانوں کے اندر پڑتی ہے اور یہ غیبی آواز آتی ہے، فوراً تمام گناہوں کو چھوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک بات ذکر کی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو جو ہے میرا اٹھنا بیٹھنا شروع زمانے میں ان لوگوں کے ساتھ میں تھا جن کے پاس میں بڑی بڑی کوٹھیاں موجود تھی، جو مالدار تھے، جو بہترین کھانا کھانے والے تھے، میرا اٹھنا اور بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ میں تھا۔ جب میں کسی کے مکان پر جاتا، کسی کی کوٹھی پر جاتا اور جا کر کے دیکھتا کہ اس کا مکان میرے مکان سے بہتر ہے تو مجھے اپنے دل کے اندر ایک چڑن محسوس ہوتی اور میں یہ سمجھتا کہ میرا مکان اس کے مکان سے بہتر ہونا چاہیے۔ جب میں ان کے ساتھ میں بیٹھ کر کے کھانا کھاتا، ان کے کھانے لذیذ ہوا کرتے تھے، میرے دل کے اندر جو ہے وہ چڑن ہوتی تھی کہ میرا کھانا بھی اس طریقے کا ہونا چاہیے۔ زندگی کے اندر سکون نہیں تھا، یہ حرص لگی ہوئی تھی کہ میں کسی طریقے سے ان سے آگے بڑھ جاؤں۔ پھر میں نے اپنا اٹھنا اور بیٹھنا اپنے سے کمتر درجے کے لوگوں کے ساتھ میں کیا۔ میں ان کے پاس میں جاتا، دیکھتا کہ میرے پاس تو گاڑی بھی موجود ہے، اس انسان کے پاس گاڑی بھی نہیں ہے، میں بہترین کھانا کھانے والا ہوں، اس کو کھانے کے لیے کھانا بھی میسر نہیں ہے جو میں کھا رہا ہوں، تب جا کر کے میرے دل کو سکون اور اطمینان ملا۔ آج دنیا کے اندر جو بے چینیاں ہیں، آج ہماری زندگیوں کے اندر جو پریشانیاں ہیں، جو ہم مصیبتوں کے اندر گھرے ہوئے
ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے سے اوپر کے درجے کے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں دنیاوی اعتبار سے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پڑوسی نے کتنی بلند و بالا عمارت بنا رکھی ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بھائی کی پراپرٹی کتنی ہو گئی ہے, جائیدادیں کتنی ہو گئی ہیں, اور اس کے برابر پہنچنے کے لیے ہمارے اپنی زندگیوں کا چین و سکون ختم کر رکھا ہے. اگر انسان اس دنیا کے اندر چین و سکون حاصل کرنا چاہتا ہے تو دنیاوی اعتبار سے ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو کہ میرے پاس تو 100 روپے موجود ہے, میرا ایک بھائی ہے جس کے پاس میں 100 بھی موجود نہیں ہے, وہ 20 کے لیے بھی محتاج ہے. تب دل سے اللہ کا شکر ادا ہوگا. دین کے معاملات میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو کہ میں تو 5 وقت نماز پڑھنے والا ہوں, میرا یہ بھائی ہے جو 5 وقت کے ساتھ ساتھ تہجد گزار بھی ہے, غریبوں کی مدد بھی کر رہا ہے, دین والوں سے محبت بھی کرتا ہے, مدارس مساجد کی اہمیت بھی اس کے دل کے اندر موجود ہے. تب ہماری زندگیوں کے اندر سکون آئے گا. بہرحال کوشش ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی چاہیے. ہم کوشش دنیا کو کمانے کی کر رہے ہیں. حضرت والا تشریف لا چکے ہیں, اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں.